السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ یورپی یونین کا ایک اعلیٰ عہدیدار آج جمعے کے روز قبرص میں ہے تاکہ جنگ سے تباہ حال غزہ کو سمندری راستے سے ضروری امداد بھیجنے کی تیاریوں کا معائنہ کریں۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے اس اعلان کے بعد چند گھنٹے بعد جب امریکی فوج غزہ کے بحر روم کے ساحل پر ایک عارضی بندرگاہ قائم کر رہی ہے، امداد کی ترسیل کو ڈرامائی طور پر بڑھانے کی کوشش سے امریکہ اور یورپ میں جنگ میں اسرائیل کے طرز عمل سے بڑھتی ہوئی مایوسی کا اشارہ ملتا ہے۔ جو بائیڈن کے سمندری بندرگاہ کے منصوبے کے اعلان نے اس بات پر زور دیا کہ کس طرح امریکہ کو اسرائیل کے ارد گرد گھومنا پڑ رہا ہے۔ اس کے مشرق وسطی کے اہم اتحادی اور امریکی فوجی امداد کے سب سے زیادہ وصول کنندہ غزہ میں امداد حاصل کرنے کے لیے بشمول گزشتہ ہفتے شروع ہوئے ہوائی جہاز کے ذریعے اسرائیل حماس پر کچھ امدادی ترسیلات کی کمانڈ کرنے کا الزام لگاتا ہے۔ غزہ کے 23 لاکھ لوگوں میں بھوک کے پھیلاؤ پر بڑھتے ہوئے خطرے کی گھنٹی کے درمیان امداد کی ترسیل کے لیے سمندری راستہ قائم کرنے کی کوشش سامنے آ رہی ہے۔ شمالی غزہ میں بھوک سب سے زیادہ شدید ہے، جسے اسرائیلی افواج نے مہینوں سے الگ تھلگ رکھا ہوا ہے اور خوراک کی فراہمی میں طویل کٹوتی کا سامنا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے غزہ سے متعلق بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں 30,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کی اکثریت کا حماس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہزاروں معصوم عورتوں اور بچوں کا قتل کیا گیا ہے، حالانکہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ کانگریس سے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں جو بائیڈن نے کہا ہے کہ حماس کا 7 اکتوبر کا حملہ اسرائیل کے لیے ہولوکاسٹ کے بعد کا سب سے بدترین دن تھا۔ اسرائیل کو حق حاصل ہے کہ آخر تک حماس کا پیچھا کریں، لیکن حملوں میں شہریوں کو ہدف نہ بنانا بھی اسرائیل کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ اس کے برعکس حماس کا بدلہ معصوموں سے لے رہا ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ یہ جنگ پہلے کی تمام جنگوں سے زیادہ معصوم شہریوں کی اموات کا سبب بن گئی ہے۔ 30,000 سے زائد فلسطینیوں کو قتل کر دیا گیا اور قتل کیے گئے انسانوں کی اکثریت حماس کی رکن نہیں ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں عورتیں اور بچے قتل کیے گئے اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے ہیں۔ ان معصوموں کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اسرائیل اپنی بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح کے کام انجام دیا ہے۔ حالانکہ اب تک حماس کو نقصان پہنچانے میں اسرائیل کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسرائیل اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل میں امریکی سفیر جیکب جیلینو نے کہا کہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے تل ابیب انتظامیہ اور حماس کے درمیان بالواسطہ مذاکرات جمود کا شکار نہیں ہوئے۔ انہوں نے تل ابیب میں منعقدہ ایک کانفرنس میں قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات کے حوالے سے جائزہ پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، ہم ابھی بھی بات کر رہے ہیں، ابھی بھی رابطے باقی ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے کہ غزہ میں رمضان کے آغاز سے پہلے کسی معاہدے پر پہنچنا ضروری ہے، انہوں نے واضح کیا کہ فریقین کے درمیان اختلافات رائے میں کمی آئی ہے۔ مصری پریس نے اعلان کیا تھا کہ 3 مارچ کو دارالحکومت قاہرہ میں مصر، قطر، حماس اور امریکہ کی شرکت سے مذاکرات کا آغاز ہوا ہے۔ تحریک حماس کی جانب سے گزشتہ روز جاری کردہ بیان میں اعلان کیا گیا تھا کہ جنگ بندی کے مذاکرات کرنے والا وفد تحریک کے رہنماؤں سے مشاورت کے لیے قاہرہ سے روانہ ہوا ہے، تاہم غزہ پر اسرائیل کے حملے روکنے کے لیے مذاکرات اور کوششیں جاری رہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے تمام بین الاقوامی اداروں سے فلسطینی عوام کے لیے خون کے عطیے کی اپیل کی ہے۔ وزارت صحت نے جاری کردہ تحریری بیان میں عالمی ادارہ صحت، بین الاقوامی ریڈ کراس کمیٹی، عرب اور اسلامی ممالک کے ہلال احمر تنظیموں اور عرب بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹیوں سمیت تمام متعلقہ تنظیموں کو مخاطب کیا۔ بیان میں ان تنظیموں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ غزہ میں زخمیوں اور مریضوں کی زندگیاں بچانے کے لیے تمام بلڈ گروپوں سے بلڈ یونٹوں کے ساتھ ساتھ بلڈ بیگ اور بلڈ ٹیسٹ کا سامان بھیجا جائے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ غزہ کے عوام بے گھر ہونے کے باوجود اور جبراً بھوکے پیاسے رکھے جانے کے باوجود جنگ کے آغاز سے اب تک 40,000 یونٹ سے زائد خون عطیہ کر چکے ہیں۔ واضح کہ اسرائیلی فوج غزہ پر 7 اکتوبر سے جاری حملوں میں مستقل صحت کے سیکٹر کو نشانہ بنا کر اسپتالوں اور مراکز صحت کو سخت نقصان پہنچا رہی ہے۔ غزہ وزارت صحت کے جاری کردہ بیان کے مطابق اسرائیلی فوج اس وقت تک صحت کے شعبے سے 364 اہلکاروں کو قتل کر چکی ہے اور 269 کو حراست میں لے چکی ہے۔ حملوں میں صحت کے 155 اداروں کو تباہ اور 126 ایمبولینسوں کو ناکارہ کر دیا گیا ہے۔ حملوں کے پہنچائے گئے نقصان کی وجہ سے 32 اسپتال اور 53 ہیلتھ مراکز خدمات دینے کے قابل نہیں رہے۔ حملوں میں جانی نقصان کی تعداد 31,000 تک پہنچ چکی ہے اور قتل کیے گئے انسانوں میں اکثریت بچوں کی ہے۔ پھر بھی اسرائیل اپنی دہشت گرد بربریت روکنے تیار نہیں ہے۔ نائجیریا میں دہشت گرد تنظیم بوکو حرام نے 100 سے زائد طلبہ اور ایک استاد کو اغوا کر لیا۔ یہ واقعہ ملک کے شمال مغربی حصے کے کوریگا قصبے میں پیش آیا۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ درجنوں افراد موٹر سائیکلوں اور بندوقوں کے ساتھ ایک اسکول میں داخل ہوئے اور 100 سے زائد طلبہ اور ایک استاد کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ گزشتہ روز بوکو حرام نے ایک پناہ گزین کیمپ میں مقیم درجنوں خواتین اور بچوں کو اغوا کر لیا تھا جو لکڑیاں جمع کرنے جنگل میں جا رہے تھے۔
یہ واقعہ کیمرون کی سرحد پر واقع گومبرو نگالا کے علاقے میں پیش آیا اور سیکورٹی فورسز نے شہریوں کو بازیاب کرانے کے لیے آپریشن شروع کیا تھا۔ نائجیریا کے اخبار ڈیلی ٹرسٹ نے اقوام متحدہ کے نمائندے محمد ملک کے حوالے سے اپنی خبر میں مغویوں کی تعداد 200 بتائی ہے۔ چین نے جنوبی بحیرہ چین کے شمال مشرقی حصے سے 100 ملین ٹن صلاحیت کے خام پیٹرول ذخائر کی دریافت کا اعلان کیا ہے۔ چائنا نیشنل آف شور آئل کارپوریشن کے جاری کردہ بیان کے مطابق ملک کے جنوبی صوبے گوانگ ڈوئنگ کے ساحلوں سے 300 کلومیٹر مسافت پر کھلے سمندر کے کیپنگ پیٹرول فیلڈ کے علاقے میں نئے پیٹرول ذخائر کی دریافت کی گئی ہے۔ اوسطاً 500 میٹر بحری گہرائی میں واقع یہ ذخیرہ 100 ملین ٹن ہلکے خام پیٹرول پر مشتمل ہے۔ چائنا نیشنل آف شور آئل کارپوریشن کے منتظم اعلیٰ جوشن ہوائی نے کہا ہے کہ گہرے سمندر میں تلاش اور ڈرلنگ کا کام ملک کے پیٹرول اور گیس کنوؤں کی تعداد میں اضافہ کر دے گا۔ واضح ہے کہ چائنا نیشنل آف شور آئل کارپوریشن سال 2024 کے دوران ملک کے شمالی اور جنوبی کھلے سمندروں سے 700 سے 720 ملین بیرل پیٹرول نکالنے کا ہدف رکھتی ہے۔ سعودی عرب کی سپریم کورٹ نے مملکت میں اتوار کی شام رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے اپیل کی ہے۔ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق 10 مارچ کو شعبان کی 29 تاریخ ہوگی۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق سپریم کورٹ سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت میں جس شخص کو بھی ماہ رمضان کا چاند دکھائی دے وہ اپنی گواہی قریب ترین عدالت میں پیش کریں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ چاند دیکھنے کی گواہی کے لیے اگر عدالت تک جانا ممکن نہ ہو تو قریبی سینٹر سے ٹیلی فون پر چاند دیکھنے کی شہادت کے بارے میں اطلاع دیں۔ واضح ہے کہ ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق 10 مارچ 2024 کو قمری ماہ شعبان کی 29 تاریخ ہوگی۔ اس حوالے سے عدالت عالیہ نے سعودی شہریوں اور مملکت میں رہنے والے غیر ملکیوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ رؤیت ہلال کی گواہی ریکارڈ کرائیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ آرامکو کمپنی کے 8% شیئرز حکومتی ملکیت سے کمپنیوں کی ملکیت میں منتقل کیے گئے ہیں۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ یہ کمپنیاں جن کی ملکیت میں آرامکو کے شیئر منتقل کر دیے گئے ہیں یہ سعودی انویسٹمنٹ فنڈ کے ماتحت کام کر رہی ہے۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ آرامکو کمپنی کے شیئرز کی ملکیت منتقل کرنے کے بعد اب کمپنی کے کل شیئرز میں سے 82% سرکاری ملکیت میں رہ گئے ہیں۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ آرامکو کمپنی کے شیئرز کی ملکیت کی منتقلی ملک کی طویل المیاد معیشت سپورٹ کرنے کی حکومتی پالیسی کا حصہ ہے۔ آمدنی کے ذرائع میں سرمایہ کاری کے نئے موقع کی تلاش ویژن 2030 کا بھی حصہ ہے۔ اس سے سعودی انویسٹمنٹ فنڈ کی مالی حیثیت مستحکم، اس کی سرمایہ کاری زیادہ مضبوط اور اس کی کریڈٹ رینکنگ بہتر ہوگی۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ سعودی انویسٹمنٹ فنڈ نئے شعبوں کو متعارف کرانے، نئی اقتصادی شراکت داری پیدا کرنے، مزید نوجوانوں کو بھرتی کرنے اور انہیں مواقع فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ گورنر مدینہ منورہ شہزادہ سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز نے نائب گورنر شہزادہ سعود بن خالد فیصل کے ہمراہ شہزادہ محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دورہ کیا۔ سبق نیوز کے مطابق اس موقع پر گورنر مدینہ شہزادہ سلمان بن سلطان نے عمرہ زائرین کو رمضان میں ایئرپورٹ پر پیش کی جانے والی خدمات کا جائزہ لیا اور اس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ گورنر مدینہ کو ایئرپورٹ پہنچنے والے زائرین کو امیگریشن کاؤنٹر پر فراہم کی جانے والی خدمات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ایئرپورٹ حکام نے گورنر کو کسٹم، سامان کی منتقلی، ہیلتھ کیئر اور وزارت حج و عمرہ دفاتر پر رمضان کے حوالے سے مہیا کی جانے والی سہولیات کے بارے میں بریف کیا گیا۔ شہزادہ سلمان بن سلطان نے مدینہ منورہ ہوائی اڈے پر آمد اور روانگی کے ہال کا جائزہ لیا اور وہاں آنے جانے والے زائرین کے حوالے سے معلومات بھی حاصل کی۔ گورنر مدینہ کو بتایا گیا کہ رمضان کے دوران عمرہ زائرین کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی تاکہ ان کا مدینہ منورہ آمد اور روانگی کا سفر خوشگوار رہے۔ آج دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس مناسبت سے سعودی خواتین کھلاڑی مختلف کھیلوں میں نئے سنگ میل عبور کرتے ہوئے بھی اپنی شناخت بنا رہی ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال سعودی ریس ڈرائیور ریمو العبود ہے، جس نے فارمولا ای کی 400 کلو واٹ پاور والی جین بیٹا الیکٹرک ریس کار چلا کر ایک نیا ایکسلریشن بینچ مارک قائم کیا ہے۔ عبود نے 60 میل فی گھنٹے کی رفتار 2 سیکنڈ میں حاصل کی، جسے فارمولا ای نے موٹر سپورٹس کے لیے ایک تاریخی لمحے کے طور پر بیان کیا ہے۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ وہ مضبوط خواتین، مضبوط خاندانوں اور مضبوط ترکیہ کے محور کے صدی کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ صدر اردوغان نے استنبول میں ترکی کے ساتھ خواتین کی مضبوطی اور ترقی کو بااختیار بنانے کے پروگرام سے خطاب کیا۔ اردوغان نے خواتین کے عالمی دن پر ترکیہ اور تمام دنیا کی خواتین کو مبارکباد پیش کی۔ اس خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہ 8 مارچ امن، دوستی، بھائی چارے اور یکجہتی کا باعث بنے، صدر اردوغان نے کہا صرف 8 مارچ ہی نہیں بلکہ سال کے بقیہ 364 دن بھی خواتین کا دن ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ ہم مضبوط خواتین، مضبوط خاندانوں اور مضبوط ترکیہ کے محور کے ارد گرد ترک صدی کی تیاریوں کا آگے بڑھا رہے ہیں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایک مضبوط خاندان نہ صرف ملک اور ریاست کے طور پر ملک کی بقا کی ضمانت ہے بلکہ ملک کے مستقبل کی بھی ضمانت ہے۔ اردغان نے کہا کہ وہ کسی بھی ایسے نقطہ نظر کو مسترد کرتے ہیں جو خاندان اور خواتین کو الگ کرتا ہے، خواتین کو خاندان کے خلاف رکھتا ہے اور خواتین اور خاندانوں کے درمیان دیواریں کھڑی کرتا ہے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ترکی میں فیصلہ سازی کے طریقہ کار میں خواتین کی نمائندگی کی شرح میں 4 سے 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اردغان نے کہا ہے کہ ملازمتوں میں خواتین کی تعداد 6 ملین سے بڑھ کر 10.5 ملین ہو گئی ہے۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش کو تقریباً 3 ہفتے ہونے کو ہے اور ایک کاروباری افراد سے لے کر صحافیوں تک سبھی پریشان ہیں۔ برطانوی خبررساں ادارے ریوٹرز کے مطابق پاکستانیوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر، جو اب ایکس ہے، اس تک رسائی بحال کی جائے۔ نیٹ بلاگز گلوبل انٹرنیٹ مانیٹر کے مطابق پاکستانی حکام نے 17 فروری سے ملک میں عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف ملک گیر مظاہروں کے بعد سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو عارضی یا مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے۔ جب صارفین ایکس تک رسائی کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر انہیں یہ میسج دیکھنے میں ملتا ہے: کچھ غلط ہو گیا، لیکن پریشان نہ ہوں اور ایک اور کوشش کریں۔ تاہم کراچی میں سیڈ وینچرز نامی فرم چلانے والے شائستہ عائشہ پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی سوشل میڈیا پوسٹنگ ایکس کے ذریعے کرتے ہیں اور دوسری تنظیموں اور فنڈرز کے ساتھ جڑتے ہیں، تو یقینی طور پر سوشل میڈیا کی رسائی کے حوالے سے نقصان ہوا ہے۔